السلام علیکم ناظرین، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سمینہ کا سلام۔ خوشیوں کے رنگ سمینہ کے سنگ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے خوبصورت پروگرام ہم آپ کے لیے لکھاتے ہیں تکرار، اور آپ دیکھتے ہیں اپنے چینل آواز انٹرٹینمنٹ میں، دیکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں کہ ملائیے اپنی آواز ہماری آواز کے ساتھ، ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز بہت سارے لوگوں تک۔ یہی مقصد ہے اس چینل کا اور یہی مقصد اس پروگرام کا، اور الحمدللہ آپ لوگ کی آوازیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہیں۔ بس اس پروگرام میں آنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں کہ ضرور آئیے، بس لفظوں کا چناؤ بہت اچھے سے ادا کیجیے، ایسے لفظ بولیے جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھیے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایوری سیٹرڈے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کرنل جاوید صاحب پاکستان سے، اور آپ لوگ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات ہوتے ہیں، تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ہیلو جی، السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ اس میڈیم سے جتنے بہن بھائی ان کے ساتھ ہم منسلک ہیں، سب کو بہت ہی پیار بھرا سلام، محبت۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف، یو آر آر پرائڈ، دی ایکسپیٹریٹ پاکستانیز لیونگ ابراڈ، اللہ بی ود یو۔ آپ کی جو میں اپنی بات اس پہ ہی ختم کروں گا کہ جو ریمیٹنسز ہیں آج کل آپ جی، بیرون ملک پاکستانیوں کی، یہ لائف لائن ہے آپ کے ملک کی۔ اللہ آپ کو بہت برکتیں دے۔ آمین ثم آمین۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں جو ہلچل مچی ہوئی ہے، جو پاکستان کی سیاست چل رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی تحریک اب شروع ہو چکی ہے، دوبارہ سے لانگ مارچ کی طرف نکلے جائے گی، یہ تحریک چلے گی، سٹارٹ ہوگی۔ تو آپ بتائیے کہ کیا یہ اپنے مفاد پورے کرانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو کیا یہ جو ہے جو حکومت ہے، کیا گورنر راج لگانے میں آپ کو سنجیدہ نظر آ رہی ہے وہاں پر یا نہیں؟ یہ میرا کوشچن ہے۔ اس کے بعد جو میرے ساتھ پینل پر ہیں عرفان بھائی اور سمرین بہن، تو میں ان سے بھی چاہوں گی کہ وہ بھی آپ کو کوشچن کریں۔ پہلے آپ اس کا آنسر دیں، پھر میں ان کی طرف جاتی ہوں، وہ آپ سے کوشچن کریں گے 4 پر۔ جی، لانگ مارچ اپنے کامیاب ہوگی یا نہیں؟ میرے خیال میں تو یہ لانگ مارچ کو یہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی کامیاب ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی سین لوگ، اگر کوئی پاکستان کے متعلق خیر خواہ لوگ اگر فیصلے کرنے والے ہوں تو ان کو اتنی دیر نہیں لگانی چاہیے تھی، کہ کسی چیز کی آخر نہیں دیکھنی چاہیے۔ احتجاج ایک پبلک ٹیمپرامنٹ ہے، ایک پبلک پرسیپشن ہے جو کہ اندھے بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ ہی از ناٹ، پھر میں وہی کہوں گا، ہی از ناٹ آسکنگ فار دا مون۔ یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ چاند کی فرمائش تو نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گو بیک ٹو دا پبلک، سیک فریش مینڈیٹ، ایک الیکشن، جنرل الیکشن فری اینڈ فیئر کروائیں۔ تو جی، یہ میرے بڑی تو جائز کیا مطالبہ۔ کامیاب ہوں گے عمران خان انتخابات کرانے میں؟ ان کی پارٹی، ان کی تحریک جو چل رہی ہے اس وقت، جو نیکسٹ ایئر ہے، جو کہ 1 مہینے کے بعد شروع ہے، ویسے ہی الیکشن ایئر ہے پاکستان کا۔ ابھی بھی اگر الیکشن آج بھی اگر وہ کنسیڈ کریں اور کال ان کریں تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی بیفور اپریل نیکسٹ ایئر۔ اس کا پروسیس اتنا ہوتا ہے۔ ذرا تیز بولیں، آواز زور سے بولیں، آواز آپ کو یہاں پہ بہت سلو آ رہی ہے۔ کنسیڈ کرنا چاہیے ان کو اس کی لانگ مارچ کی کال کو، اور یہ جو چیز ہے ابھی نیکسٹ ایئر ہی الیکشن ہو پائیں گے۔ میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ پاکستان ود ایوری پاسنگ ڈے جو انسرٹینٹی کی کیفیت ہے اس میں، پاکستان کی اکانومی جو پہلے بھی ٹھیک نہیں تھی مزید ورس ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کرے دی گڈ سینس شڈ پریویل اپان دا گورنمنٹ آف پاکستان دیز ڈیز۔ جی جی، اب آپ بتائیے عرفان بھائی، آپ کیا کوشچن کرنا چاہیں گے کرنل صاحب کا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن انشاءاللہ نیکسٹ ایئر ہوں گے، آپ بتا دیں آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے میں سلام کرنا چاہتی ہوں آپ کو بھی اور کرنل صاحب کو بھی، اور جو بھی لوگ موجود ہیں سب کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم۔ جی، وعلیکم السلام۔ اور سر میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ جو بھی ہمارے ملک کی سچویشن چل رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو اٹیک کیا گیا ہے، تو کیا اس میں واقعی جن لوگوں کے نام وہ مینشن کریں تو واقعی یہی لوگ ملوث ہیں یا پھر کچھ اور لوگ ملوث ہیں؟ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ان کی جان لینا چاہتے ہیں؟ پلیز تھوڑا سی اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی، یہ انکوائری از ان پروگریس، آپ کے علم میں ہے، اور گورنمنٹ نے جس ہیسٹ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے بقول ایک پریپیئرڈ ڈرامہ یا اسکرپٹ تھا، وہ ابھی لوگوں کے پاس یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ عمران خان کے اوپر اٹیک ہوا اور زخمی بھی ہو گیا۔ ساتھ ساتھ اس کا رسپانسبلٹی جو کلیم کر رہا تھا وہ ایک لڑکا، اور اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ چونکہ وہ فلانی بات فلاں وقت میں عمران خان نے کہی تھی، حالانکہ وہ اس نے نہیں کہی تھی، جو اسے انٹرویو تھی لڑکی وہ شاید کچھ بات کر رہی تھی جس کے متعلق اس کی پرسیپشن تھی کہ وہ
توہین رسالت ہے۔ تو اس قسم کا بیانیہ دیا گیا جو کہ پی ٹی آئی نے فوراً ہی ریجیکٹ کر دیا۔ ابھی جو چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک فائرر نہیں ہے، کم از کم 2 فائرر ہیں، اور یہ جو نیچے والا فائرر جو پکڑا ہوا ہے یا جس کو اس کے کارکنوں نے پکڑ کے ہینڈ اوور کر دیا تھا پولیس کے، اس کی گولی عمران خان کے اپر باڈی پہ تو لگ سکتی تھی کیونکہ کنٹینر کے اوپر کھڑے تھے اور کنٹینر کے نیچے چل رہا تھا۔ پاؤں کے یا ٹانگ کے اوپر جا کے گولی کا لگنا جو ہے یہ بھی تفتیش کے اندر بات واضح ہوگی، لیکن ایک بات طے ہے کہ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور ابھی تک اس احتجاج میں یہ تھا کہ پرامن ہی چل رہا تھا، اور کچھ اس قسم کی بنیاد باندھی جا رہی تھی جو آپ کے اور ہمارے علم میں ہے کہ گورنمنٹ کے کچھ کوارٹر اور بالخصوص ہمارے وزیر داخلہ جو ہیں اس وقت اسلام آباد میں، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ خونی مارچ ہوگا۔ اس کے لیے ایک پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے کو بھی ٹی وی پہ لایا گیا، ان سے بھی کیا گیا تھا کہ جو ان کے پاس بھی اطلاع ہیں کہ یہ بڑا خونی مارچ ہوگا۔ تو اس کو خونی مارچ کرنے کے لیے ایک مینٹل فریم ورک، مائنڈ تیار کیا جا رہا تھا قوم کا، اور یہ خونی مارچ جو تھا اس میں اللہ نے بچت کر دی، لیکن بہرحال یہ بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہوا کہ ایک پیسفل مارچ کے اوپر، پروٹیسٹ کے اوپر اس طرح سے کوئی وقوع ہو۔ جی عرفان بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جی السلام علیکم کرنل صاحب، میرے خیال میں آپ کرنل جوید کامل صاحب ہو رہے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں تو بات یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی سازش کی جاتی ہے تو جو 0 پوائنٹ پہ بندہ ہوتا ہے جس سے یہ ایکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر 3 سے 4 تہیں ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 سے 4 پلانر بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنا میسج کنوے کرتے ہوئے جو آخری بندہ ہوتا ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ جو آخری بندہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اس سے اوپر والے بندے کے علاوہ کوئی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ آرڈر کہاں سے آیا ہے، لہٰذا اگر آپ اس سے تفتیش کرا لیں گے اس مجرم سے تو اس کے پاس سے وہی ہوگا جو اس سے اوپر کا ہیڈ ہے، تو وہ پھر آگے سے آگے اگر آپ کی ہمت ہوگی تو آپ اس تفتیش کو مکمل کر سکیں گے۔ بہت سوال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بالکل مارچ کرنا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے بہت پرامن مارچ کیا ہے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ جو مارچ ہے اس طرح لے جانا جیسے کہ کوئی بارات لے کے جا رہا ہو، اور وہاں پہ مارچ نہیں لگ رہا بلکہ ایسے لگ رہا ہے کوئی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے عوام کے اندر، ایسا کوئی جوش و خروش یا ایسا وہ سسٹم کو چینج کرنے والا معاملہ نہیں لگ رہا، تو یہ کیسا انقلاب ہے کہ جو کہ اتنے عرصے کے بعد پہنچے گا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا مقصد حاصل کر لے گا؟ بہت سیریس باتیں ہم کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے کہا جیسے بارات لے کے جا رہا ہے، تو بارات میں بھی تو بنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، وہاں جوش و خروش ہوتا ہے کہ آپ کی بارات میں آپ نے یہ وٹنس نہیں کیا۔ ہم سر یہ ہے کہ کیا انقلاب لے کر آ سکیں گے؟ نہیں لے کر آ سکیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو عمران خان چاہ رہے ہیں انقلاب لانے کے لیے، تو جو اس طرح لانگ مارچ کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک بارات لے کے جا رہے ہیں بھنگڑا ڈالتے ہوئے، یہ کرتے ہوئے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے انقلاب نہیں آ رہا ملک کے اندر۔ I was just getting to him on a lighter tone، ان کی بات کو پورا سمجھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، تو میں نے کہا یہ زیادہ سیریس ہونے کی بجائے تھوڑا سا لائٹر میں نے کوشش کی۔ بہرحال میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے جوش و خروش دیکھنا ہے تو میں نے تو چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرا ضلع ناروال ہے، اور ناروال کے ضلع کے جو پی ٹی اے کے ورکرز ہیں میرے جیسے، ان کو وقت دیا گیا تھا مرید کے اور سادو کی ایک جگہ ہے امیڈیٹ آؤٹ اسکرٹ آف لاہور ٹورڈز پنڈی، اگر آپ جاننا چاہیں تو ہم وہاں پہ تھے، اور جوش و خروش اگر آپ نے دیکھنا ہوتا تو وہ دیکھنے کے قابل تھا جب عمران خان صاحب وہاں آئے تھے یا جو اس کی پریپریشنز میں ہم شامل تھے۔ جوش و خروش بالکل انقلاب والا ہے، بالکل بہت جذباتی کراؤڈ ہے، اور میرے خیال میں ہماری تو اتنی عمر ہوگی، یہ جو پولیٹیکل گیدرنگ میں اتنا جذباتی، اتنا جوش و خروش میں نے نہیں کبھی دیکھا جتنا عمران خان کے جلسوں میں نمودار ہو رہا ہے، اور یہ ٹیمپرامنٹ، یہ فیلنگز، یہ رکھ رکھاؤ، یہ ولولے جو ہیں وہ اسی طرف نشاندہی کرتے ہیں جس طرح بھائی نے اپنا اشارہ کیا کہ یہ انقلاب کی طرف عوام کے ٹیمپرامنٹ کو ظاہر کرتا ہے جو جوش و خروش ہے۔ جی دیکھیے کرنل صاحب آپ نے بالکل اچھی بات کہی ہے، میں
कहूँगा कि इनकलाबात, अगर आप माशाल्लाह काफी इल्म रखते हैं और आपकी तारीख भी पढ़ी होगी और ये जानते होंगे कि दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आया है, चाहे रशिया में आया है, फ्रांस में आया है, ईरान में आया है, कहीं भी आया है, तो वहाँ पे खून और खराबे हुए हैं और उस खून खराबों के बाद ही, अवाम के खून खराबों के बाद ही इनकलाब आया है। लेकिन इमरान खान साहब जो है, उनके इनकलाब से ऐसे जाहिर होता है कि वो कोई मुफाहमत चाहते हैं, इनकलाब नहीं चाहते। और मैं समझता हूँ कि मैं खान साहब का फैन हूँ ज़ाती तौर पे बहुत ज्यादा, मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, आई लव हिम, और बिल्कुल मैं समझता हूँ। लेकिन उनकी जो अमल है, देखिए अगर कोई हमारा लीडर या हमारा कायद कोई गलत काम कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसको गाइड करें कि भाई मेरे इस तरह इनकलाब नहीं आते, लफ्जों से कभी आज तक इनकलाब नहीं आए कर्नल साहब। आप बेहतरीन जानते हैं कि अल्फाजों से या तकरीरों से अगर इनकलाब आते तो कहीं आ चुके थे। इनकलाब हमेशा खूनी होते हैं और उसको आपको वो पंजाबी की एक मिसाल है कि कोई किसी को राज न दे है, जो ले है निज बल से ले है, समझ आई ना। तो ये चीजें जो है, इसको हमें सख्ती से खान साहब को आप करना चाहिए, इस तरीके को, इसको प्रलॉन्ग नहीं करना चाहिए। जितनी आप वक्त देंगे, फैसले उतने ही आपके कमजोर पड़ते जाएंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये जमहूरियत जो 200-250 साल से 300 साल से दुनिया में राइज हो गई है, इसका मकसद ही ये था कि खूनी इनकलाबात का रास्ता बंद किया जाए और किसी भी खित्ते के, किसी भी मुल्क के, किसी भी जगह के अवाम को उसका हक दिया जाए कि वो सॉफ्ट इनकलाब इसको कहा जाता है, वो थ्रू वोट लेके आ सकें। ये जमहूरियत इसी का शाखसाना है कि खूनी इनकलाब जो रवायत थी उससे बचा जा सके। यू आर टॉकिंग ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन जो कम्युनिज्म का था, यू आर टॉकिंग ऑफ सम अदर रेवोल्यूशन कि वो खूनी होते हैं। वो खूनी क्यों होते हैं कि बादशाहत को हटाने का, ज़ार को हटाने के लिए कोई जमहूरियत नहीं थी वहाँ पे। चीन के बादशाह जो मिंग डायनेस्टी थी, उसको हटाने के लिए कोई जमहूरियत, कोई वोट, अवाम के पास कोई राइट नहीं था, लॉर्ड्स की हुकूमत थी। तो जब भी इस किस्म का काम होगा वो खूनी इनकलाब होगा। और इमरान खान इज रिकॉर्ड 3 days before he said so कि आप पुरअमन थ्रू वोट इनकलाब का रास्ता रोक रहे हैं, तो इसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। फिर अवाम खूनी इनकलाब लेके आते होते हैं जब पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका जाता है। तो प्रिंसिपली यू आर राइट, लेकिन आप उन इनकलाबात को हिस्ट्री में रेफर कर रहे हैं जब बादशाहतें होती थीं और उनको हटाने के लिए खूनी इनकलाब की ही, ये शहनशाह ईरान का जो हुआ था अभी अभी मैं भी निस्फ क्वेश्चन हुए। करना चाहती थी कि आप क्या समझते हैं कि जो भी हमारे पाकिस्तान की सिचुएशन है, तो इसमें किसी भी किस्म के इनकलाब को मुतहम्मिल हो सकता है हमारा मुल्क, क्योंकि हमारी मैशत कहाँ पे खड़ी हुई है। और इमरान खान साहब ने तो ये बात की थी ना कि आप इलेक्शन चाहते हैं ताकि जैसे होते वोट के जरिए अवाम को दोबारा मुंतखब कर सके। जिस तरीके से वो कहते हैं कि उनकी मकबूल पार्टी है पाकिस्तान की बहुत और लोग उनको फेवर करते हैं, तो नए इलेक्शन की डेट लेने के बजाय अब इमरान खान साहब ने अपना ये मुतालबा भी दिया कि जीएसटी में जो तब्दीलियां हैं वो भी उनकी मर्जी से की जाए। तो आपको क्या लगता है कि एक ही वक्त में ये दो महाज खोलना इमरान खान साहब के हाथ में बेहतर रहेगा और वो सही फैसला कर रहे हैं या उनको इस फैसले पे थोड़ी सी नजरसानी करनी चाहिए? प्लीज जरा इस पर रोशनी डालिएगा। बहन, पहले तो ये बात कि इमरान खान साहब ने दो महाज नहीं खोले, उन्होंने हर तरफ की लड़ाई छेड़ दी है, जिसमें पाकिस्तान की 13-14 पार्टी, सियासी पार्टियां पीडीएम के रूप में आप देख रही हैं कि इकट्ठी हुई हैं। वहां पे उन्होंने जो वेस्टर्न पास टू बी हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें आपका मुल्क भी आता है, आपका हमसाया मुल्क भी आता है, लंदन वगैरह भी आते हैं, उनसे भी पंगा किया हुआ है। और इंटरनली अगर आप देखें तो वो जैसे इलेक्शन मांग रहे हैं तो इलेक्शन की इतने लोगों से पंगा ले रखा है, तो आपको क्या लगता है कि खान साहब कामयाब होंगे इनकलाब लाने में या नहीं होंगे? जिस तरह एक कॉलर ने भी आपसे बात की कि इनकलाब तो आता है हमेशा जब खून बहाया जाता है तभी इनकलाब आता है, मगर जिस तरह इमरान खान चाह रहे हैं, मफाहमत पसंदी चाह रहे हैं, वो तो पुरअमन इनकलाब चाह रहे हैं। इनकलाब लाना तो पुरअमन तो कभी इनकलाब मुल्कों में आए ही नहीं है। तो क्या देखते हैं आप?
نہیں، یہ بات تو شاید آپ نے غور نہیں کیا. میں نے کہا جب سے جمہوریت آئی ہے سافٹ انقلاب یا پرامن انقلاب کی روایت 200-300 سال سے پڑ گئی ہے اس ملک میں. جی لیکن جہاں پہ زار تھا، جہاں پہ شہنشاہ ایران تھا، جہاں پہ منگ ڈائنیسٹی تھی چائنا کی، وہاں پہ کوئی راستہ نہیں ہوتا سافٹ انقلاب کا. خونی انقلاب آتا ہے. خونی انقلاب کسی معاشرے کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا. یہ تو سول وار قسم کی کنڈیشن تو ہو مگر ابھی جاتی تو ہے. فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں کہ جی خون نظر آ رہا ہے کہ ہے نا لاشیں گر جائیں گی اور خون خرابہ ہوگا. تو وہ اپنے بیان میں جو ٹی وی پہ آ کے بول رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ضرور ہے نا کہتے ہیں لاشیں گرا دی جائیں گی اور لوگوں کی لاشوں پہ سے چل کے جانا ہوگا. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ کیوں اپنا ایسا بیان دے رہے تھے؟ نہیں، وہ اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن کرائیں، سافٹ انقلاب کی طرف جانے جی دیں، لوگوں کو خود اپنا انقلاب متعین کرنے دیں تھرو ووٹ. اور اگر ان کو یہ نہیں دیا گیا اور عوام اسی طرح سے بفرے رہے تو راستہ کیا ہوگا؟ خانہ جنگی، خون اور پھر انقلاب. یہی راستہ ہے اور راستہ ہی کوئی نہیں. ووٹ اسی لیے تو وہ 6 مہینے ہو گئے ہیں اس بات کو کہ ہی از آسکنگ فار فریش الیکشن، کہ ووٹ کے انقلاب آنے دیں تو اگر آپ آنا. یہ دیکھیں کہ اتنے کامیاب جلسے عمران خان کے کرنے کے باوجود بھی اور اپنے ضمنی الیکشن میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اس کے باوجود بھی حکومت الیکشن کی طرف جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو بڑی طاقتیں ہیں وہ کیوں نہیں فیصلہ کر پا رہی؟ حکومت تو کہیں ہے ہی نہیں، سمجھ لیں حکومت تو نام کی حکومت ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. حکومت جو بات کر رہی ہے تو وہ خود اپنے آپ تو نہیں کر رہی، اسے تو سب کچھ کروایا جا رہا ہے. تو وہ بڑی طاقتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیوں نہیں لے کر آ رہی ہیں الیکشن، کیوں نہیں اناؤنس کر رہی؟ کریں جو بھی آئے اگر جائے. اس میں ہم یہ کہتے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں کہ عمران خان آئے، جو بھی آئے جس کو عوام چنے. جس کو عوام چنے بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جی انقلاب نہ لانا پسند کریں، وہ روٹین کا ڈیوائیڈڈ سا مینڈیٹ دے دیں، یہ بھی ایک راستہ ہے. اس کا مطلب عوام انقلاب ابھی نہیں چاہتے. جی تو یہ الیکشنز ہی کی بات ہو رہی ہے، اور اگر یہ ریفیوز کیا گیا تو ایسے ہی ہوگا. اور اسی کو اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے عمران خان کہ یہ نہ ہو. اور پاور ٹو بی جن کی طرف آپ کہتی ہیں وہی ڈیسائیڈ کر رہی ہیں. اور یہی ہماری بات آدھے میں رہ گئی تھی کہ اس نے نہ صرف ایکسٹرنلی بلکہ انٹرنلی پولیٹیکل فورسز کے علاوہ جو دوسری میجر 2 فورسز ہیں ان میں چیف الیکشن کمشنر اور ہمارا پنڈی والا جو اسٹیبلشمنٹ یا افواج جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ڈیگرزان ہیں. اور یہ ان کی پس پردہ قوتیں ہیں جو کہ ان کے اپنے مسائل ہوں گے، اپنی کنسیڈریشنز ہوں گی. میں کوشچن کرنا چاہتی تھی سر، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ابھی یہ لانگ مارچ والا سلسلہ جو ہے وہ سٹاپ کر کے ایز اے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسمبلی میں جانا چاہیے اور وہاں پر وہ اسمبلی کے اندر اپنی بات اور اپنے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان کو منوانے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ سڑکوں پہ دوبارہ لوگوں کو جمع کریں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایک لانگ مارچ کا جیسے وہ بتاتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے تو کامن کے ساتھ. تو 24 کروڑ لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو وہ یہ لانگ مارچ کرنے کے بجائے وہ ایز اے اپوزیشن لیڈر کیوں نہیں اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی جی بولیے، آپ بولیے دونوں سوال دے دیں. جی اس سوال کے جواب دوں ان کو. یہ بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کرنل صاحب آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دے تو جی جی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اسمبلی میں جاتے اور کچھ عوام کے لیے کرتے، آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ اپنی تاریخ سے کہ آج تک اس اسمبلی میں عوام کے لیے کون سے بل پاس کیے ہیں، پہلے مجھے اس کا جواب دیجیے. اس اسمبلی نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر بہتر نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جا کر بات کریں، نہ کہ سڑکوں پہ اگر آپ فیصلے کریں گے تو دیکھیں نا اس سے کیا حاصل ہو رہا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہو رہا. پہلے آپ تسلی سے میری بات سنیے بہن. بات یہ ہے کہ اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈمی ہیں. ہمارے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ایک سب ڈونگ ہے، ایک ڈوف ہے، یہ آپ کو نظر آتا ہے. جمہوریت ہوتی تو کبھی بھی ہمارا ملک اس نہج پہ کبھی نہ پہنچا جاؤ، آج پہنچا ہوا ہے. اسمبلی میں بیٹھ کے کوئی بل پاس نہیں ہوتے. اصل طاقت کا جو منبع ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون ہے، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، افواج نہیں ہے. آئی لو مائی آرمی، آئی ہیٹ دا جنرلز
who against do the things for the Pakistan, समझ आइए ना। तो बात यह है कि खान साहब ने 70 साल के अंदर जो कोई लीडर ये बात नहीं समझा सका कि हमारे पीछे कौन सी हुकूमत है, जो हमें कौन सी ताकत है जो इस मुल्क को चला रही है, तो वो एस्टैब्लिशमेंट थी। ये तारीख है। लेकिन अच्छा भाई, लेकिन फिर आप ये भी तो बताइए कि जब इमरान खान साहब खुद अपने हुकूमत में थे तो उस वक्त इमरान खान साहब ये कहते थे कि फौज और हम लोग एक ही है, तो ये आवाज उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं उठाई जब वो खुद हुकूमत का हिस्सा थे, खुद इक़्तिदार में उनको हासिल था? तो ये आवाज तो उस वक्त उठानी चाहिए थी ना कि ये जो इंटरफेयर करते हैं और ये हमें हुकूमत चलानी नहीं दे रहे, ये जिम्मेदार है। मगर उस वक्त तो खान साहब कहते थे हम एक पेज पे हैं, तो अचानक से पेज कैसे पलट गया? इस पे थोड़े से रोशनी डालें आप, इस बात करें। एक पेज पे थे। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि नवाज शरीफ जो इस मुल्क से गया, वो किसके कहने पे गया? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। और वो ऑर्डर कहाँ से आया था? आप काइंडली कर्नल साहब बता सकते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि वो ऑर्डर किसने दिया सुप्रीम कोर्ट को कि ये फैसला कीजिए, और जिसकी वजह से आपको याद होगा कि इमरान खान जो है वो 3 दिन अपने ऑफिस नहीं आए, छुट्टी की उन्होंने। क्यों? वो उनकी सख्त कलामी हुई थी बाजवा साहब के साथ इस मामले के ऊपर, और वो बाजवा जो थे वो ये चाह रहे थे और इमरान खान ये नहीं चाहते थे, समझिए। आपको नहीं लगता था कि ये आवाज इमरान खान साहब को उसी वक्त उठा लेनी चाहिए थी? उन्होंने देर करी। इमरान खान चलिए अभी जरा कर्नल साहब को भी जवाब देने थोड़ा सा। जी जी कर्नल इमरान खान इज ऑन रिकॉर्ड हैविंग सेड दिस थिंग कि मेरे पास इख्तियार था, इख्तियार नहीं था। और उन्होंने कि मेरे पास इख्तियार नहीं था, और अभी तो उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि ये सारा काम एस्टेब्लिशमेंट करा रही थी मुझसे। उन्होंने खुद अपनी तकरीर में कहा आके। जी, तो बहन ने कहा है, ये यहाँ पे भी कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी बातचीत हो रही है यही कि जो बात उन्हें 4 साल बाद याद आई है, जब वो इक़्तिदार पे वन पेज करते थे, तब ये बात किधर थी? और हाँ, सवाल तो यही है ना कि जब वो कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, फौज एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट और हम एक पेज पे हैं, तो तब इमरान खान ने क्यों नहीं कहा कि ये सारे काम जो मैं कर रहा हूँ ये एस्टेब्लिशमेंट करा रही है? किसी का भी एहतसाब नहीं ले सके अपनी हुकूमत के दौरान। तो क्या कहेंगे आप भी इरफान भाई? एक बात है कि इस चीज को तनाजर में 2+2 4 के तनाजर में आप नहीं देख सकते। ये सियासत जो होती है, ये भाई एक सेकंड वो कर्नल साहब बोल रहे सियासत जो होती है ये 2+2 4 नहीं होती है। ये उस वक्त के जो हालात हैं, डायनामिज्म है, उसके मुताबिक चलती है। वहां पे यही मसला था जो 3.5 साल बड़ी मुश्किल से एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के साथ निकाले हैं कि इमरान खान उनका इन्फ्लुएंस या उनका इख्तियार जो लिमिटेड था उसको साथ वो चल तो रहा 3-3.5 साल, लेकिन वो उस तरह से पूरा आमीन या सजदा रेज नहीं हुआ जिस तरह से ये अभी वाले या इससे पहले वाले आप कह सकते हैं कि उनके आगे सजदा रेज होते थे। तो ये 2+2 4 नहीं होता। ही ट्राई टू पुल अलोंग विद देम, क्योंकि वो भी इस मुल्क का अदारे है, वो भी इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, उनको ऑन बोर्ड रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनकी मुदाखलत जायज और नाजायज जो है ये नामनासिब है। और ये उसी मुदाखलत से जब वो वन पेज नहीं रहा तो उन्होंने जो फ्रेगमेंट पार्टीज हैं, और यही खेल होता है कि एक हंग पार्लियामेंट बनाओ। ये हंग पार्लियामेंट बनाने में भी इसी एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है कि किसी को अक्सरियत मिलने ना दो, और छोटे मोटे सेगमेंट्स फ्रेगमेंट्स जो हैं, जैसे MQM हो गई, बलोचिस्तान की वो बाप पार्टी है, और छोटे मोटे ये मौलवी फजलुर रहमान टाइप के लोग होते हैं, तो वो हंग पार्लियामेंट बनाते हैं और इनके ऊपर इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिशमेंट रखती है। और अगर उनको हटा दें, जैसे इमरान खान से हटा दिया, तो इमरान खान की मेजॉरिटी खत्म होगी, हुकूमत गिर गई। यही 7-8 मैंने उन्होंने आगे पीछे किए थे। तो ये जो वन पेज था कुछ देर तो चला, लेकिन इसने इमरान खान और दूसरों में ये फर्क था कि इमरान खान उस तरह से आंखें बंद करके उसने ताबेदारी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं की, अपनी मर्जी भी चलाई है, लेकिन उनको शायद ये भी मंजूर नहीं था एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन बात ये कि उन्होंने इमरान खान ने जो ये चीजें की हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी कोई फाइल जो है वो GHQ में या ISI के दफ्तर में नहीं थी, ऐसी फाइल जिससे वो उसको ब्लैकमेल करते। देखिए ये बड़ा अलमिया है पहले कर्नल साहब कि हमारी फौज जो है वो क्यों समझती है कि वो मुल्क की जो सिविल मामलात है या सियासत है उसमें मुदाखलत करे। आइन और कानून के मुताबिक उनको जो काम दिया गया है वो उस हाथ के अंदर रहे, उस हाथ से बाहर ना आए। लेकिन मुसीबत ये है कि 70 सालों से कायदे से लेके आज तक जब भी हुआ है, इन लोगों ने ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो टॉप के हैं, उन्होंने हमेशा जो है
वो अपनी ताकत को मनवाया और सियासत में मुदाखलत की, और इसी तरह उन्होंने वैसे सियासतदानों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया जो जिसकी हम सजा आज तक भुगत रहे हैं, और इमरान खान ने इस रवायत को तोड़ा और जिसकी वो अब वो सजा भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे अल्लाह के फजल से, क्योंकि लेकिन सर एक बात कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब तो अब ये कह रहे हैं ना कि आर्मी जो है वो खुल्लम कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी कह लें आप कि उसको चाहिए कि वो इमरान खान का साथ दे, तो वो तो अभी भी यही कहना चाहते हैं कि वो उनका साथ दे और फिर से सियासत में हिस्सा ले और उनका साथ दे, तो ये क्यों कह रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कहना चाहती थी कर्नल साहब मैं आपसे कि वफाकी हुकूमत जो है वो बार बार ये कह रही है कि पंजाब हुकूमत ने इमरान खान साहब पे जो अटैक हुआ था अभी उसके सारे शवाहिद खत्म कर दिए, तो वहाँ तो परवेज़ें लाई हैं, तो फिर ये ऐसा कैसे हो गया कि उनके सारे शवाहिद जो है वो खत्म कर दिए गए जो अभी अटैक हुआ इमरान खान साहब के ऊपर? पहली बात तो ये करें कि जो ऊपर से ये जो है ना ये खान साहब के ऊपर जो एफआईआर कटनी थी तो वो नहीं कटवा सके, जो राना सनाउल्लाह ने आपके सामने कहा कि जब वो मौजूदा हुकूमत में थे, अपनी हुकूमत में थे, तो हर छोटी छोटी चीजों पे हमारे पर एफआईआर कटवाते थे, और आज अपने ऊपर एफआईआर नहीं कटवा सके जबकि खुद की उनकी हुकूमत है वहां पर, तो इनकलाब क्या लेकर आएंगे? ये राना सनाउल्लाह बैठ के कह रहे हैं। बातें कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले फाइल की बात करें। हमारे भाई ने की कि इनकी फाइल इमरान खान की कोई नहीं है, ये मेरे ख्याल में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये जो फाइलिंग वाली बात है, अगर एक शरीफ आदमी, ये क्या था, सवाती, आजम सवाती की अगर फाइल उनके पास थी तो इमरान खान की तो ऐसी सैकड़ों फाइलें होंगी अगर वो ऐसी बनाते हैं, तो ये बात नहीं है, फाइलों वाइलों वाली बात नहीं है। फाइलें जजों की भी हैं, फाइलें सबकी हैं। एंड लेट मी ऑन दिस मीडियम शेयर इट विद यू कि दुनिया की सबसे महज़ब एजेंसी आपकी ISI है, पाकिस्तान की सबसे इफेक्टिव और सबसे महज़ब। ये पेशा होता है, ये उनके कामों में से काम होता है, वो मोसाद हो, CIA हो, वो MI6 हो, वो कोई हो, ये उनके पेशों में से एक ड्यूटी होती है कि इस किस्म की फाइलें बनाएं। ये अंडरवर्ल्ड इसी तरह चलती है, लेकिन इन सब में से अगर डिसेंसी की आप बात करें, इसमें प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो ISI के पास है। ये सबसे बेहतर इंटेलिजेंस एजेंसी है दुनिया की हर लिहाज से। तो ये फाइलों वाइलें जो हैं ये सब की हैं, ये छोड़ें, वो तो नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक भी शायद हूँ, इस बात को छोड़ें। और ये इनका पेशा है, ये इनकी ड्यूटियों में से मोसाद भी ये करती, रा भी करती, KGB भी करती, CA सारे करते हैं, ये उनके कामों में से काम होता है, और अगर फिर उसकी ज़रूरत हो तो उसको यूज़ करते हैं। इमरान खान की फाइल डेफिनेटली होगी। पीछे रह गया जी वो FIR नहीं हुई या वो नहीं हुआ। FIR जो है वो पुलिस का क्वेश्चन कर लें अगर आपको कर्नल साहब से कोई क्वेश्चन करना है। जी अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी कर्नल साहब, मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आज ये बहुत पाकिस्तान के अंदर बात गर्दिश कर रही है, आपकी भी नॉलेज में आई होगी कि ये जो आज शहबाज शरीफ ने दौरा किया है इंग्लैंड का, तो इसमें काफी सदाकत ये नजर आ रही है सर कि ये इन्होंने एक्सटेंशन के लिए बाजवा की पर अपना भगोड़े नवाज शरीफ से मुज़ाकरात किए हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्वेश्चन वैसे बड़ा अच्छा पूछा है आपसे कर्नल साहब इन्होंने। नहीं, वो परसेप्शन है, ये फील कर रहे हैं कि उन्होंने मशवरा किया होगा। नंबर 1 किया है कि नहीं हमें कोई पता नहीं, ये सिर्फ परसेप्शन की बात है। नंबर 2 किया है तो उसमें बुरा क्या किया, तो किसी से भी कर सकें। 6 अरब आबादी है, फैसला दुरुस्त करें, मशवरा वो करोड़ों लोगों से करेंगे। और सर मैं सिर्फ एक सवाल और करना चाहती हूँ, समझा, फिर मैं रुक जाए एक सेकंड वो इरफान भाई से ले लूं। वो इरफान भाई वो निकलने वाले से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपने किसका साथ नहीं देना। आप मुझे ये बताइए, अदम एतमाद तहरीक जो इमरान खान के खिलाफ की गई, क्या वो लीगल थी? बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, क्या उसके पीछे कोई ताकत थी जिसने ये काम करवाया? क्या वो ताकत एस्टेब्लिशमेंट नहीं थी? क्या वो ताकत क्या इस मुल्क में उसी दिन से मार्शल लॉ नहीं लग गया था जिस दिन ये अदम तहरीक हुई थी? लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, वो ये सोचता कोई और है। तो क्या उस मार्शल लॉ को लीगलाइज करने में सुप्रीम कोर्ट ने अपना किरदार अदा ना किया? उसे अदा किया और उसे अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाया गया।
سمجھ آئی؟ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا وہ عدم اعتماد کی تحریک لیگل تھی، تو میں آپ سے یہ اس کا جواب دوں گا کہ وہ نہ صرف لیگل تھی بلکہ کانسٹیٹیوشنل بھی تھی۔ دوسری بات آپ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ جنہوں نے کروایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہ کرواتے تو یہ کبھی نہیں ہوتا۔ جی سر میں یہ کوشچن کرنا چاہتی تھی، میں میری ایز اے پاکستانی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو سیاسی اختلافات ہوں گے، فوج سے بھی جو ان کے اختلافات ہیں، کیونکہ فوجی ان کو لے کر آئی تھی۔ ہمارے ملک میں کوئی بھی حکومت بنا ہی نہیں سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ ہو۔ تو عمران خان صاحب کی بھی جو حکومت بنی تھی وہ تو آرمی نے ہی بنوائی تھی، اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا آرمی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں آپ۔ تو اب اگر ان سے کچھ اختلافات ہو گئے تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ایز اے پاکستانی کہ یہ سیاسی اختلافات کو لے کر کے ہمیں اپنے ملک کی فوج یا سیکورٹی اداروں کے یا جو ہمارے گمنام ہیروز جو ہمارے ہیں ان کے خلاف جو اس طریقے کی طوفان بدتمیزی مچائی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، تو ہمیں اس کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے؟ اور اگر عمران خان صاحب ایک عوامی لیڈر ہیں تو انہیں چاہیے کہ کم از کم لوگوں کو یہ تو کہیں کہ جن سے ہمارے تعلق خراب ہوا ہے، جو اس کے جو مین کردار ہے ان کی بات کر رہے ہیں، ہم تمام سیکورٹی اداروں کی اور اپنی پاک فوج کی بات نہیں کر رہے، تاکہ جو انڈیا میں اس بات پہ بہت خوشی منائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بھی اپنا یہ اسٹیٹمنٹ لے کے جو اپنا لانگ مارچ کر رہے ہیں، تو انڈیا والے اس پہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سے پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے۔ تو یہ چاہیے نہیں کہ عمران خان صاحب ایز اے لیڈر جب وہ لوگوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں تو کم از کم یہ بات تو کہیں کہ ہمارا ملک جو ہے اس کی سالمیت پہ ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ میرا بس آپ سے کوئی شکریہ کرتی ہوں۔ چھوٹی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ بہن بھائی ذرا غور سے میرا نقطہ نظر سنیں۔ انڈیا اور پاکستان اکٹھے آزاد ہوئے تھے 47 میں، یہ تو فیکٹ ہے۔ انڈین یونین بہت بڑی یونین تھی، انہوں نے اس کو انڈین یونین کہا، فیڈریشن اپنی کو۔ اس کا کانسٹیٹیوشن سپٹمبر 1948 میں نہرو نے سائن کر دیا تھا، ان کی پارلیمنٹ نے سائن کر دیا تھا، 1 سال کے اندر انڈین یونین جیسے بڑے ملک کا۔ دوسری طرف آئے پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 54 میں چودھری محمد علی نے بنایا اور وہ اپروو ہوا۔ 7-8 سال کی ایک بڑی بے حیا سیاسی تاریخ ہے پاکستان کی کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی جس کا کام ہی صرف کانسٹیٹیوشن بنانا تھا اور چلے جانا تھا، انہوں نے 7 سال تک کو کانسٹیٹیوشن بنایا ہی نہ، ایکسیپٹ فار 1 آبجیکٹیوز ریزولوشن، ایک صرف ریزولوشن پاس کیا تھا انہوں نے۔ 7 سال کی یہ ان کی کارکردگی تھی قانون بنانے کی۔ تو یہ جب بے حیائی اس طرح کی ہماری کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یا ہمارے سیاستدانوں نے کی، تو اس کے بعد پھر آپ کے ملک کے طاقتور اداروں کا رول آپ کی سیاست میں تب سے بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اسی کی وجہ سے آگے مارشل لا بھی لگے، کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ بھی ہوئے، اور باقی کی آپ کی تاریخ ہے۔ ابھی جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں، اور وہ 54 بلکہ 48-49 کے بعد جب سیاستدان اپنے رول میں ناکام ہو گئے تو پھر ملک کے اداروں نے تو آنا تھا۔ اسٹیبلشمنٹ میں اس وقت سول بیوروکریسی کا سب سے بڑا عمل دخل تھا۔ اینڈ لیٹ می شیئر اٹ ود یو کہ جب پہلا انکانسٹیٹیوشنل کام اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا وہ گورنر جنرل غلام محمد تھا، جو کہ آپ کا سول بیوروکریٹ تھا، انہوں نے ٹیک اوور کیا، سکندر مرزا نے ٹیک اوور کیا، اور چونکہ سول اتنی پاورفل نہیں ہوتی، اس کے بعد آہستہ آہستہ سے وہ ایوب خان صاحب نے بھی ٹیک اوور کر لیا۔ تو یہ آپ کی ہسٹری ہے۔ ابھی اس کو آپ اوور نائٹ نہ عمران خان نکال سکتے ہیں نہ کوئی اور نکال سکتے ہے، لیکن ملک پاکستان کا میرے خیال میں صحیح سمت میں ڈیموکریسی کا سفر، یہ جو لانگ مارچ ہے، شروع ہو چکا ہوا ہے، اور اللہ کرے جب اس کے نتیجے میں الیکشنز ہوں گے تو آنے والے دنوں میں اگر وہ فری اور فیئر ہو گئے، جس کے اوپر کویسچن مارک ہے پاکستان میں ابھی تک، تو اس کے بعد آپ کی یہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ارلی 40s میں شروع ہوا تھا، میرے خیال میں ڈیمینش آہستہ آہستہ سے ہو جائے گا۔ بھائی کیا کہیں گے آپ؟ جی کل صاحب میں عرض کروں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان جو ہے یہ اپنا لانگ مارچ جو کر رہے ہیں وہ صرف فیئر اور فری الیکشن کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، الیکشن کی ڈیٹ دینا ایسی بات میرا خیال ہے کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ
یہ کٹوتریوں کے لیے. اصل جو جنگ ہے میں سمجھتا ہوں وہ ان کی جنگ ہی یہ اختیارات کے اوپر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے سارے. یہ اصل جنگ وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اب یہ قصہ ختم ہونا چاہیے. یہ ون مین شو جو ہے اس کا ختم ہونا چاہیے جو اس ملک کے اندر ہوتا آ رہا ہے. اب یہ ایسا کام نہیں چلے گا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو اصل بیانی ہے نا وہ شاید کوئی بھی نہیں بیان کر رہا. وہ یہی ہے وہ جو دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ون مین شو ہے یہ ختم ہونا چاہیے اور اپنا طاقت جو ہے اس کا توازن ہونا چاہیے. جہاں تک ایک ہی طاقت کا ملک کے اوپر رول کرنا اور اسی سے ہی ہر ایک کو ہانکنا, وزیر اعظم کو بھی, بیوروکریٹس کو بھی, سب کو بھی, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس سے ملک ترقی نہیں کرتا. آپ دیکھیے کہ انڈیا کے اندر ایک جرنیل نے ایک سیاسی بیان دیا تھا اندرا گاندھی کے دور میں, اب مجھے اس جرنیل کا نام یاد نہیں, تو اس نے بلا کے اپنے دفتر میں اندرا گاندھی نے اس کو وارننگ دی تھی اور چھٹی کر دی تھی اس کی. اس نے کہا کہ تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرو. تو دیکھیے یہ کردار جو ہے اس کو اب ختم ہونا چاہیے ون مین شو کا. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ان کا بھی لاسٹ کوشچن لے لوں. جی ساجد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ مور دین ایگری ود یو اینڈ یور اوپینین. بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. فوج کو اپنا کام کرنا چاہیے, سول اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اپنا کرنا چاہیے. یہ جو اتنی آپ نے باتیں کی اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ ملک کی پارلیمنٹ اور جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے, اور پارلیمنٹ بنے گی تو مضبوط ہوگی نا. تو عمران خان یہی کہہ رہے ہیں کہ نیا الیکشن کریں, پارلیمنٹ بنائیں جو کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو جس میں انٹرفیئرنس نہ ہو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تمام جو میرے پینل پہ آج کالر تھے ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر لاسٹ ساجد بھائی اگر ایئر پہ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں تو وہ اپنا کوشچن کر سکتے ہیں. جی ساجد بھائی. میرا کرنل صاحب سے یہ آخری سوال ہے. جی کرنل صاحب, آج انشاءاللہ دوبارہ سے مارچ شروع ہو رہا ہے, تو اس مارچ میں آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ عمران خان کے بغیر جو نظریہ ہے یہ مارچ کامیاب ہو جائے گا, یا صرف عمران خان اگر اس میں شرکت کریں گے تبھی یہ کامیاب ہوگا؟ آپ کی اس میں یہ اسلام آباد تحریک تو اسٹارٹ ہو, تحریک کامیاب ہوگی جب عمران خان آئیں گے تب یا نہیں؟ وداؤٹ عمران خان یہ اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم کو؟ بالکل کامیاب ہوگا اور اسی طرح سے چلے گا عمران خان کے بغیر بھی, کیونکہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور آپ سے میں ذاتی بات شیئر کروں کہ آپ کا یہ پروگرام یہاں صبح کے 10 بجے ہیں, شیئر کرنے کا یہاں سے آپ کا ختم کرنے کے بعد میں خود وزیر آباد جا رہا ہوں جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے. لاہور میں ہوں آج, تو یہ شامل ہوں گے اور عوام شامل ہو رہے ہیں, اس لیے انشاءاللہ اسی طرح سے ہی ہوگا. 19-20 کا شاید فرق ہو جس طرح عمران خان کی اپنی پریزنس سے ہوتا تھا, اور یہ رنگ لائے گا انشاءاللہ پاکستان کے اندر. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ نے اتنا قیمتی وقت یہاں پہ پروگرام میں دیا, تو میں بس جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ ضرور دیکھیے, یہ سیٹرڈے کو ہمارا یہ پروگرام آتا ہے اور آپ ضرور دیکھا کریں. اگر آپ اس میں حصہ بننا چاہتے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا نیچے ای میل ایڈریس چل رہا ہے, تو اس پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, ای میل کر سکتے ہیں اور اپنا فون نمبر بھیج سکتے ہیں لکھ کر, اور اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. آپ بھی بن سکتے ہیں, اپنے سوالات کرنل صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو جوابات دیں گے. جاتے جاتے یہی کہیں گے, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, زندگی بہت خوبصورت ہے, اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, زندگی رہی. انشاءاللہ پھر منڈے آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.